میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اسلام آباد کے باہر ایک بہت بڑے فقیر آسودہ خاک ہیں جناب حضرت امام بری۔ انہوں نے کئی سو سال پہلے یہ فرمایا کہ جہاں آج میں بیٹھا ہوں اس جگہ پر ایک نئے مسلمان ملک کا دارالخلافہ بنے گا، اور اس دارالخلافہ میں دنیا میں ہونے والے بڑے بڑے واقعات کے فیصلے ہوا کریں گے۔ ٹھیک 2.5 سال کے بعد آپ دیکھیں گے یہی پاکستان راکٹ کی طرح اوپر اٹھتا ہوا چلا جائے گا۔ کیسے ہوگا؟ میں نے بارہا کہا، جب میں یہ شواہد دیکھتا ہوں جو حدیث میں ہے، جس کی خبریں دی گئی ہیں، 400 سال کی تاریخ دیکھتا ہوں، تو مجھے پاکستان کا مستقبل بہت شاندار نظر آتا ہے۔ یہ تو مشیت ایزدی میں کسی بہت اہم رول کو پلے کرنے کے لیے قائم ہوا۔ ہمارے اندر بھی چاہیے کہ اوپر راکھ ہے، اندر چنگاریاں ہیں، ان چنگاریوں کے بھڑکنے کا وقت آ گیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس پورے عمل کا جو ہے آغاز ہو جائے گا، جس سے یہ سرزمین پاکستان اسلام کا گہوارہ بنے، اور پھر یہاں سے پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کی جد و جہد کا آغاز کیا جائے۔ یہ ملک، یہ پاکستان، یہ حضرت صالح کی اونٹنی ہے، اس کا احترام اور اس کا ادب ہم پر واجب ہے۔ حکومت کا بالکل خیال نہ کریں، ان کو نہ مانیں، جو کہنا چاہتے ہیں ان کے خلاف کہیں، مجھے کوئی لیکن اس ملک کے، اس سرزمین کے، اس دھرتی کے خلاف اگر آپ نے کوئی بات کی تو پکڑے جائیں گے اور بڑے عذاب کی صورت میں گزریں گے۔ ہمارا کیا قول ہے؟ ہم اللہ ہی کی طرف سے کہہ رہے ہیں بادشاہ کہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے۔ یہ میرے رب کا فضل ہے، جس کو چاہتا عطا کرتا ہے۔ اس اسلام کی باغ دوڑ، مجاہدوں کی کمان اللہ تعالیٰ نے پاک فوج کے حوالے کی۔ چند سالوں کے اندر اندر، صدیاں نہیں کہہ رہا ہوں، چند سالوں کے اندر اندر اللہ نے اس پاک فوج کو عظمت دینی ہے، وہ شان دینی ہے، وہ مقام دینا ہے۔ یہ کوثار کے لوگ، یہ جو جنسیاں ہیں، پہاڑی لوگ ہیں، یہ ان کے دائیں بائیں ہوں گے، یہ اللہ کے مجاہد بندے کھڑے ہوں گے۔ کشمیر فتح ہوتے ہوتے ہندوستان فتح ہو جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ قافلہ اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہو اور آپ دائیں بائیں کھڑے ہو کے وقت گزار دیں، وقت ضائع کر دیں۔ دشمن پہچان گیا کہ یہ قوم کی کیا اہمیت ہے، اور آپ نے بھی جگہ بھی اہمیت نہیں پہچانی کہ یہ جو خطہ پاکستان ہو اس وقت اسٹریٹجک بھی بڑے اہم ہے، اور ملکی سطح پر بھی اور عقیدت کے لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے۔ باقی عقیدیں تقریباً خریدی جا چکی ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو سمجھو آپ واحد قوم ہو جو کئی معنی میں اسپرٹ آف اسلام یا محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کے اندر آپ رکھتی ہو، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بلند تر ہونے والا ہے۔ You have to rise to certain dignity which was never visited before. You have to come up to the last stage of that existence which is so remarkable کہ شاید جس دشمن کو احساس ہے آپ کا مستقبل آپ کے تشخص کے ساتھ وابستہ ہے۔ تشخص تو بڑا سادہ ہے، اس ملک نے رہنا ہے، مسلمانوں میں یہ سر خیل اسلام ہے، اس نے نہ صرف رہنا ہے، اس نے اقتدار مطلق تک پہنچنا ہے۔ تو آخری زمانے میں میرے آقا نے ایک حکم نازل فرمایا، ایک بات کی۔ آپ نے فرمایا ہند میں غزوہ ہند ہوگا اور اس کے شرکاء میرے اولین کے برابر ہوں گے، اور وہ لوگ جو جہاد میں شامل ہوں گے کچھ کو قتل کریں گے، کچھ کو قید کریں گے، فتح یاب ہو کر شام میں عیسیٰ کی فوجوں سے جا ملیں گے۔ یہ جس دن میرے آقا نے فرمایا تھا پاکستان اس دن بن گیا تھا، وہ تھا پاکستان کے وجود میں آنے کا دن کہ ہم نے جو دیکھا، آگے بڑھ کے دیکھا تو اس میں ہم نے پاکستان بڑا زندہ نظر آیا، روشن نظر آیا اور پیارا نظر آیا، اور الحمدللہ انشاءاللہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی کرے گا۔ پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، آپ حیرت زدہ ہو جائیں، اتنے جھٹکے دنیا کا کوئی ملک سہ ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، تو یہ کسی کی نگاہ کا کمال ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔
اس لیے پاکستان میں نے بارہا کہا ہے مٹنے کے لیے نہیں، قیامت تک قائم رہنے کے لیے معرض وجود میں آیا ہے۔ گنبد خضرا کا سایہ ہو یا صحن حرم ہو، ہاتھ اٹھے تھے اور لوگ پاکستان کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ پاکستان سے بھی میسج گئے تو میں نے ان کو جواب دیا، میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حضور کی نگاہ عنایت اس وطن کو نصیب ہے انشاءاللہ۔